بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اسلامیات جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن سعد۔ آج ہم پڑھیں گے بی لفٹ نمبر 8، اور اس سے پہلے آپ نے یہ تسلسل کا کام کر لیا ہے۔ بی لفٹ نمبر 8 کیا ہے؟ چلیں اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ہمارا بی لفٹ نمبر 8 ہے حدیث نمبر 2 کہ معانی و مفاہیم سے آگاہ ہو کر، یعنی ہم نے اس کا معنی اور مفہوم جاننا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ ہم نے 2 کام کرنے ہیں، اور آج کے SLO میں یہی 2 کام مقصد ہے۔ پیارے بچوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بہت سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے بعد اور کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور یہ کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف کے پڑھنے پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی فضیلت والی کتاب ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی یہ کتاب کہ چونکہ اس نے دنیا میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا، لہٰذا اس کی بخشش فرما دیجیے۔ ہمیں 2 کام کرنے ہیں، اور آج کی حدیث میں یہی بات ذکر ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید خود سیکھنا، کہ میں خود سب سے پہلے اس کو سیکھ لوں، اور نمبر 2، خود اس کو پڑھ لوں، نمبر 2، اوروں کو پڑھانا۔ خود سیکھنا اور اوروں کو سکھانا، یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ صرف سیکھ لیا اور اوروں کو نہ سکھایا یہ کافی نہیں ہے۔ پہلے خود سیکھنا، خود پڑھنا، پھر اوروں کو سکھانا اور اوروں کو پڑھانا، اور اسی بات کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ذرا اپنی اسکرین دیکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، تم میں سے بہترین شخص، من وہ ہے، تعلم القرآن، جس نے قرآن مجید سیکھا، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی وہی 2 کام جو ہم نے ابھی دیکھے تھے، یعنی خود بھی پڑھنا اور اوروں کو پڑھانا۔ آج میں اور آپ ہم سب اس کی نیت کریں کہ سب سے پہلے میں خود قرآن مجید کو سیکھوں گا اور اوروں کو سکھاؤں گا۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں حدیث نمبر 2 کے تحت مرکزیت میں یہ تمام سبق موجود ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور اساتذہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور اس کے بعد تدریسی جانچ آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ نے وہ کرنی ہے، اور اس کا نکھار کا کام جو کہ آپ نے گھر میں کرنا ہے وہ کتاب تمرین و جائزہ میں موجود ہے۔ یہ آپ نے والدین کی مدد سے کرنا ہے، اور کل آپ نے اساتذہ کو دکھانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، قرآن مجید کو سیکھیے اور اوروں کو سکھائیے۔ فی امان اللہ۔